الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی شریعت نے جن آداب کی ترغیب دی ہے اس میں سے ایک اجازت لینے کا ادب بھی ہے، اس لیے کہ اگر کسی گھر میں اجازت لیے بغیر آدمی داخل ہوتا ہے تو اس سے جو پردہ پوشی مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اور پردہ دری کا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے، جو ان کی اپنی مخصوص ان کے اپنے جو ہے اپنے مخصوص حقوق ہیں، ذاتی حقوق ہیں، وہ حقوق ان پر گویا ایک طرح سے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور اس لیے شریعت نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا چاہیں تو 3 بار اجازت طلب کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، السلام علیکم کہیں، گھر میں اندر آ سکتا ہوں کہیں، اگر اجازت دی جاتی ہے تو اندر داخل ہوں ورنہ واپس لوٹ جائیں، اور 3 بار سے زیادہ اجازت نہ طلب کریں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اجازت طلب کرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو یہ نہ کہیں میں، بلکہ اپنا نام بتلائیں اور 3 بار اجازت زیادہ سے زیادہ طلب کریں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں اگر داخل ہونا ہو تو اے ایمان والو تم انسیت پیدا کر لو، اجازت لے لو اور گھر والوں سے سلام کر لو اور پھر داخل ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت طلب کریں، جب تک چھوٹے ہیں نابالغ ہیں انہیں اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں آیا جو میرے والد پہ تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں، تو آپ نے کہا میں، گویا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ میں کیسے، میں سے کیا سمجھ میں آئے گا، کبھی سمجھ میں آ سکتا ہے کبھی نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی پورا نام بتائے۔ اسی طرح سے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ کسی چیز پر نگاہ نہ پڑے، جو آدمی نہیں چاہتا کہ کسی کی نگاہ اس حالت پر پڑے تو اس پر نگاہ نہ پڑے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس سے پہلے والی حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اور اسی طرح سے کلدہ ابن حنبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر اندر داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ارجع فقل السلام علیکم ادخل، واپس جاؤ اور پھر کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے طریقہ سکھایا، اگر کوئی نادان ہو، کوئی غلطی کرے تو اس کو طریقہ سکھایا جائے، اس کو واپس کر دیا جائے کہ جاؤ باہر جاؤ اور پھر سے آؤ، اس طرح سے اجازت لے کے داخل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور بہت اچھے معلم تھے، آپ نے یہ تعلیم دی۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اجازت لے تو 3 بار اجازت لے، اگر اسے اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس پلٹ جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔